تو پہلا جو میٹا پروگرام ہے وہ ہے موونگ ٹوورڈز اور دوسرا ہے موونگ اوے. اب دیکھیں یہ جو پہلا پروگرام ہے میٹا پروگرام، آگے بڑھنے والا شخص اپنے مقصد کے حصول کے لیے عملی اقدامات، مثبت سوچ اور فوائد حاصل کرنے کے احساسات سے متحرک ہوتا ہے، اور پیچھے ہٹنے والا شخص اپنے مقصد کی طرف اس خواہش کے تحت متحرک ہوتا ہے کہ وہ مسائل، مشکلات یا ناکامی سے بچ سکے. اب دیکھیں وہ شخص جس کا میٹا پروگرام ہے ٹوورڈ، اس کا فوکس کیا ہوگا؟ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے مقصد کو حاصل کرنا ہے. اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا، اس کا میٹا پروگرام یہ ہوگا. اور جو موونگ اوے پرسن ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ خطرے سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ تکلیف سے بچنے کی کے لیے کوشش کرے گا. جب بھی وہ موٹیویٹ ہوگا کسی فیئرفل، پینفل یا خطرناک سچویشن سے بچنے کے لیے کام کرے گا. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر میٹا پروگرام ایک ہی شخص ہے، دو شخص ہیں، دو افراد ہیں اور مقصد دونوں کا ایک ہے. فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے یا ایک شخص کہتا ہے میں نے امتحان میں اچھے گریڈ سے پاس کرنا ہے، میں نے امتحان کو اچھے گریڈ سے پاس کرنا ہے تاکہ میرے پیرنٹس مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری انسلٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے اچھے گریڈ سے امتحان پاس کرنا ہے تاکہ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکوں. اب دونوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو گیا، یعنی مقصد ایک ہو تو پھر آپ کا یہ ہوتا ہے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ چلتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بینگ اے NLP پریکٹیشنر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کسی بھی سیٹ اپ میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، فیملی سیٹ اپ ہے، فرینڈس کا سرکل ہے، ورک پلیس ہے، تو اگر آپ کو دوسرے پرسن کا یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ ٹوورڈ موٹیویشن سے کام کرے گا، کس طرح سے اسے موٹیویٹ کریں گے آپ اچھا کام لے سکے، اسے اپنی بات سمجھا سکے اسے، یا آپ کے پاس موونگ اوے اس کا موٹیویشن ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گی تو آپ بہت اچھا جو ہے وہ مینیج کر پائیں گے اپنے تعلقات کو، اور آپ کی لائف آسان ہوگی اور دوسروں کی بھی آسان ہوگی. اس لیے کہ ہمیں میٹا پروگرام ہی نہیں پتہ ہوتا دوسروں کا، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور گلے شکوے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. سو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ موونگ ٹوورڈس جو گول کی طرف جانے والا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہو سکتے ہیں. خوبیوں سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کون سا ہے. اب آپ اینالائز کرتے جائیے یہ خوبیاں کس کے اندر ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی کیجئے، دونوں قسم کی بتائیں گے. آپ اپنے آپ کو بھی کیجئے گا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں بہت عرصے سے وہ میرا بھی کیجئے گا. میں آپ سے پوچھ لوں گا، یوسف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، تو وہ میرا بھی دیکھیے کہ کوئی ان میں سے ٹریٹ آتا ہے میرے اندر کوئی. سو پہلی بات، فوکسز آن گولز اینڈ سکسیس. جو اس نے طے کر لیا ہے وہ اسی کے اوپر فوکس رہے گا، جو مرضی آتے جائے طوفان، اس نے اسی کے اوپر فوکس رہنا اور اسی کی طرف بڑھتے رہنا ہے. پہلی خوبی کس کی؟ ٹوورڈ والے کی، آگے بڑھنے والے کی. اور دوسری وہ یہ ہے ٹیکس ایکشن ٹو اچیو گولز. یہ نہیں کہ گھر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، وہ مسلسل ایکشن لے گا. ناکام ہو گیا پھر آگے، پھر ناکام ہو گیا پھر آگے، پھر ناکام ہو گیا پھر آگے، کنٹینیوس ایکشن لے گا. آپ دیکھیے گا کہ آپ اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. آپ نوٹ کیجیے گا، اپنی بھی کیجیے گا، سب کی کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد یوز پازیٹیو ورڈس. کوئی مشکل بھی ہے، کوئی بیماری بھی ہے، کوئی پریشانی بھی ہے، اس نے ہمیشہ پازیٹیو لینگویج رکھنی ہے. اور پھر اگر آگے بڑھتے ہیں تو لکس فار اپرچونیٹیز ٹو گرو. اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنے کو بہتر کرنے کے لیے وہ چانسز جو ہے نا اپرچونیٹی کو اویل کرے گا. کوئی بھی ملی اس کو کر لیا. اب اس کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے عثمان کو. اس نے مجھے ایک اپنا فروری میں اور اس کے بعد دوسری 2 اپرچونیٹیز اویل کی، اور ان میں جا کے بولا اور میری انرجی قائم ہو گئی. میں نے کہا چلے اب پھر شروع کر دیں. تو یہ کیا ہے، مجھے اپرچونیٹی ملی، میں نے اویل کر لی. آل دو کہ آئی واز ناٹ فٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ایون دین میں نے اویل کر لی. کیا یہ میرا بیٹا پروگرام مجھے بیٹھنے ہی نہیں دے رہا. اس کے بعد میکس اے کلیئر پلان. جو کرنا ہے کلیئر کٹ کرنا ہے. یہ خاص طور پہ ٹریٹ نوٹ کیجئے گا. اور اس کے بعد انجوائے چیلنجز اینڈ پروگریس. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہماری لائف جو ہے کیا ہے، صرف چیلنجز ہیں.
ہم ان چیلنجز کو کس طرح فیس کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو کس انداز میں فیس کرتے ہیں. اگر تو ہم اس کو ڈٹ کے فیس کرتے ہیں تو وہ چیلنج ختم ہو جاتے ہیں, اور یہی ٹو ورلڈ کی جو ہے خوبی ہے. اور پھر اس کے بعد مووز فارورڈ ڈسپائٹ فیلئر. ایک دفعہ ناکام ہوا, پھر آگے, پھر ہوا ہے, پھر آگے, پھر ہو گیا. وہ کنٹینیوس اپنے گول کی طرف ہی موو کرتا رہے گا. اب یہ ایک مائنڈ کی سوچ ہے یا ایک رجحان ہے جسے ہم میٹا پروگرام کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آلویز ریمینز ہوپفل. ذرا نوٹ کیجئے کہ اپنے آپ کا اندر کن کن لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ڈو یو ہیو اے؟ آپ اپنا ہی دیکھ لیجئے گا اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. چلیں بے شک نہ بتائیں لیکن انالیسس ضرور کیجیے اپنا. ہاں, یہ پوچھنا مقصد نہیں ہے. ہاں, آپ کی اطلاع کے لیے اس کے اوپر سافٹ ویئر کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم. ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ اس پورے میٹا پروگرام کا سافٹ ویئر اس طرح بنے کہ آپ سوالوں کے جواب دیں, اینڈ کے اوپر رزلٹ آئے. اور آپ نے موٹیویشن کیسے لینی ہے وہ بھی جملے آخر میں آئیں. آپ نے کون سا پروفیشن لینا ہے وہ بھی سافٹ ویئر. اور میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہوا ہے, ہم دونوں کے ذہن میں آیا ہے کہ یہ ایچ آر کے کام آنے والا ہے. لیکن ایچ آر کو بنا کے سب کچھ کر کے وہ کہہ کہ جی یہ ہمیں دیں اپنے بندے, ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے. رائٹ پرسن فار رائٹ سیٹ. رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. تو یہ آئیڈیا اس پروگرام میٹا پروگرام سے آیا ہے. تو انشاءاللہ چھوڑنا تو نہیں نا. اس کی بات ہے جی, گریز کرنے والے شخص کی خصوصیات مسائل اور خطرات سے گریز کرتا ہے. یعنی جو موونگ اوے پرسن ہوگا وہ ڈرتا ہے خطرات کو فیس کرنے سے. وہ خوف, یعنی اسے موٹیویشن کیسے ملے گی؟ خوف اور تکلیف سے متحرک ہوتا ہے. اگر آپ اسے کہیں گے نا یہ کام کر لو, اس سے تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی, تمہاری لائف آسان ہو جائے گی, تو پھر وہ موٹیویٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے سوچتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ میں شاید کچھ غلط نہ کر دوں. اسے اتنا کانفیڈنٹ ہی نہیں ہوتا, کانفیڈنس نہیں ہوتا. حفاظت اور آرام کو ترجیح دیتا ہے. کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے. ہر وقت چکنا رہتا ہے, ہر وقت چوکس رہتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ دیکھیں, اچھا ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی ہم نے بات کی ٹو ورڈ پرسن کی اور موونگ اوے پرسن کی. تو یہ آپ کو اس ریفرنس سے یاد رکھنے ہیں کہ کس شخص کا کون سا میٹا پروگرام ہے, اس لحاظ سے اسے موٹیویٹ کیجئے. اور ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو ہر ایک میں ہر یعنی کوئی بھی ٹوٹلی جو ہے بہت کم ہوگا ریئر چانس کہ کوئی مکمل طور سے ٹو ورڈ پرسنالٹی ہو یا مکمل طور سے موونگ اوے پرسن ہوگا. ٹینڈنسیز دونوں پائی جائیں گی. دیکھیں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے, ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے, ہر کوئی خطرات سے بچنا چاہتا ہے, ہر کوئی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس میں جو زیادہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے اسی کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اس کا ٹو ورڈ ہے اور اس کا جو ہے وہ موونگ اوے ہے. تو اگر آپ موونگ اوے کسی کا وہ میٹا پروگرام ہے تو اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کتنی NLP کی ٹیکنیک سے مائنڈ سیٹ ہی چینج کرنا ہے نا, تو وہ بھی آپ کا چینج ہو جائے گا. اور دیکھیں جو آپ موونگ اوے رکھتے ہیں نا میٹا پروگرام, بات تو ٹھیک ہے, وہ بھی مقصد ہی حاصل ہوتا ہے نا. اگر آپ ٹو ورڈ رکھتے ہیں تب بھی اب مقصد حاصل ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ پین میں رہتے ہیں, اس میں آپ کو تکلیف رہے گی اور آپ کی جو پرفارمنس ہے اب تھوڑا سلو ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس میٹا پروگرام پہ آ جائیں, آپ آ سکتے ہیں, تو پھر آپ کی کامیابیاں بہت زیادہ ہوں گی آگے بڑھنے کے لیے.